الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عیدین کی نمازوں کا کتنا اجر ہے؟ سوال کیا گیا ہے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کتنا اجر ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب العزت نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں ڈھیروں اجر و ثواب کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی مرد یا عورت حالت ایمان میں نیک عمل کرے تو ہم اسے لازمی طور پر خوشحال ترین زندگی بسر کروائیں گے اور لازمی طور پر انہیں ان کے بہترین اعمال کا ضرور اجر دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے تمام لوگوں کو جنت میں داخلے کا وعدہ دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 7280 نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام نیکیوں کا عمومی اجر و ثواب ہے، تاہم کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خصوصی اہمیت سے نوازا ہے اور ان کے لیے خاص اجر بھی مختص فرماتے ہوئے اضافی اجر بتلایا ہے، یا گناہوں کے مٹنے کا وعدہ دیا یا جہنم سے آزادی وغیرہ لکھ دی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز عید کی فضیلت میں کوئی خاص اجر بھی ہے، البتہ نماز عید پہلے ذکر کردہ عمومی نصوص وغیرہ میں شامل ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کے اس فرمان قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ اختیار کیا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 اور 15 میں موجود کامیابی کی خوشی کے عموم میں نماز عید الفطر کا شمار ہوتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے فرمان قد افلح من تزکا کا مطلب ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا اور فائدہ اٹھا گیا جس نے اپنے نفس کو شرک، ظلم اور برے اخلاق وغیرہ سے پاک صاف کر لیا۔ اب یہاں پر جس مفسر نے تزکا کا معنی یہ کیا کہ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ادا کیا، اور پھر وذکر اسم ربہ فصلی کا معنی یہ بیان کیا کہ نماز عید الفطر ادا کی، تو یہ اگرچہ ان الفاظ اور ان الفاظ کے وسیع مفہوم کا جزو تو ہے، تاہم اس کا صرف یہی معنی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سعدی صفحہ نمبر 921۔ جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز عشرہ ذو الحجہ میں 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور یہ عشرہ بہت فضیلت والا عشرہ ہے، بلکہ یہ ایام سال کے افضل ترین ایام بھی ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ سال کے کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس کچھ بھی نہ آیا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 969 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ کے ہاں عظیم ترین ایام یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن اور یوم القر یعنی 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 1765 نے روایت کیا ہے۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابی داؤد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 299437۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔